الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العظیم. آج جمعہ کا دن ہے اور سلسلہ تذکیر و موعظت کی 17ویں مجلس اور نشست ہے. جمعہ کے دن کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے. احادیث شریفہ میں اس کی بڑی برکتیں آئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ جمعہ کا دن تلاش کرنے کا اور اس میں بندگی و عبادت خصوصیت سے کرنے کا حکم ہفتے کا جو سب سے اعظم اور سب سے اہم دن ہے، اس کو متعین کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہودیوں کو دیا تھا. تو یہودی علماء اس کی تلاش میں ناکام رہے اور وہ ایک دن آگے نکل گئے، یعنی انہوں نے ہفتے کو سید الایام قرار دیا اور اس میں خاص بندگی اور عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق قائم کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس دن کی بھی توہین کی اور اس میں اللہ کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا. پھر عیسائی قوم آئی. عیسائیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ سید الایام کو تلاش کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا خاص اہتمام کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک دن اور آگے نکل گئے اور انہوں نے اتوار کے دن کو یوم الاحد کو سید الایام قرار دیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے تھے اور کرتے ہیں. آج بھی یہودیوں کے ہاں یوم السبت یعنی سنیچر کا دن، ہفتے کا دن بڑی عزت و عظمت کا سمجھا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں یوم الاحد یعنی اتوار کا دن بہت زیادہ عزت کا، احترام کا اور اہمیت کا سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس دن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا اپنے اپنے طریقوں پر، اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق فریضہ بجا لاتے ہیں، جو کہ دین اسلام کی روشنی میں باطل ہے، حق نہیں ہے. لیکن صرف یہ بتانا مقصد ہے حدیث شریف میں کہ ایک دن وہ لوگ سید الایام سے، جو اللہ کے نزدیک اور اللہ کی تقدیر میں اور اللہ کے علم میں جو دن سید الایام ہے یعنی جمعہ کا دن، اس سے وہ لوگ ایک دن آگے نکل گئے یہود، اور انہوں نے ہفتے کو سمجھا، اور عیسائی ایک دن اور آگے نکل گئے اور انہوں نے اتوار کو سمجھا. لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشاندہی ہوئی وہ یوم الجمعہ کی ہوئی، جو اللہ کے علم میں بھی وہی دن سید الایام ہے. یعنی جس طریقے سے
बरस के 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक सय्यदुश्शुहूर है, सब महीनों का सरदार है। ऐसे महीनों के 4 हफ्तों में, हफ्ते के 7 दिनों में वो सय्यदुल अय्याम जुमे का दिन है, और इसको अल्लाह ताला ने दिनों का सरदार बनाया और उसको बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाया, और उसमें बड़ी बड़ी बरकतें फ़ज़ीलतें रखीं। अहादीस से मालूम होता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नज़दीक जुमे का दिन ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा बरकत का और उससे भी ज़्यादा खुशी व मसरत का दिन है। ये इसकी बड़ी फ़जीलत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमे के दिन की कई फ़जीलतें बयान फरमाई कि इस दिन को क्यों सय्यदुल अय्याम बनाया गया। अल्लाह ताला ने कायनात के जितने अहम फ़ैसले फ़रमाए हैं वो जुमे के दिन फ़रमाए हैं, इसलिए ये जुमे का दिन सय्यदुल अय्याम करार दिया गया है। इसी तरीक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया जुमे के दिन के सय्यदुल अय्याम होने का एक सबब ये भी है कि उस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो मांगे उसकी दुआ उस घड़ी की मुआफ़िक हो गई तो वो ज़रूर मकबूल होती है और अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर कबूल होती है। तो गोया कबूलियत की ख़ास घड़ी है, नामालूम घड़ी है, और बंदा उस दिन दुआ करे और वो घड़ी के साथ मिल जाए तो वो ज़रूर मकबूल हो जाती है, मोतबर हो जाती है। अब वो घड़ी कौन सी है, इस सिलसिले में शारिहीन हदीस ने मुख्तलिफ़ सहाबा से और मुख्तलिफ़ ताबिईन से कई घड़ियों के सिलसिले में रिवायात आई हैं, और वो रिवायात बहुत ज़्यादा हैं, और उन सब रिवायात में से सबसे ज़्यादा जिस रिवायत को जमहूर उलमा ने कबूल किया और जिसकी तरफ सहाबा व ताबिईन और अक्सर मुहद्दिसीन वग़ैरह का रुझान है, वो घड़ी है जुमे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले, यानी जुमे का दिन जब बिल्कुल ख़त्म होने लगे तो उससे पहले की चंद साआत ऐसी हैं जो साआत वो कबूलियत की घड़ी हैं, और उसमें जो दुआ मांगी जाए तो वो दुआ मकबूल व मोतबर होती है। इसी वजह से तमाम उलमा और सालिहीन और अहलुल्लाह जुमे के दिन मगरिब की नमाज की तैयारी जल्दी करके मगरिब से बहुत पहले अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िर होकर मुसल्ले पर बैठकर दुआओं का एहतमाम करते हैं। 5 से 10 मिनट नमाज से पहले, अज़ान का वक्त होने से पहले पहले, क्योंकि अक्सर लोगों के नज़दीक कबूलियत की वो ख़ास घड़ी यही होने का एहतमाल है, इम्कान है। तो खैर को और भलाई को इम्कान की बुनियाद पर भी हासिल करना चाहिए। अक्लमंदी यही है, समझदारी यही है। इसीलिए अहलुल्लाह जो नहायत अक्लमंद और समझदार और आखिरत के कदरदां होते हैं, वो लोग सब इसका एहतमाम करते हैं कि जुमे के दिन मगरिब की तैयारी ज़रा जल्दी करके 5-10 मिनट पहले ही मुसल्ले पर आकर कबूलियत की इस घड़ी को पाने और अपनी ज़रूरतें और तमन्नाएँ अल्लाह ताला से पूरी कराने का एहतमाम करते हैं और फ़िक्र करते हैं। हमें भी ऐसा करना चाहिए, और इस घड़ी का मर्द हो या औरत, और आम दिनों में मस्जिद पहुंचकर या अब इन ख़ास दिनों में अपने ही अपने घरों में मर्द औरतें सब के सब जल्दी तैयारी करें और जल्दी आकर मगरिब से पहले मुसल्ले पर बैठ जाएं और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें यहाँ तक कि आफ़ताब गुरूब हो जाए और मगरिब का वक्त हो जाए, तो फिर मगरिब की नमाज़ अदा कर लें। इस घड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना, बल्कि इस वक्त तो हमारी हाजत और परेशानी पूरी उम्मत की बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कबूलियत की घड़ियों को पाने का एहतमाम करना चाहिए। तो ये भी एक फ़जीलत है जुमे के दिन की। फिर इसी तरीक़े से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन उम्मत से ख्वाहिश की है कि कसरत से उनके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। तो दुरूद शरीफ का भी बड़ा अहतमाम करना चाहिए जुमे के दिन। हमारे अकाबिर और बहुत से अल्लाह वालों का, बहुत से सालिकीन राह तरीक़त का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि कोई जुमे के दिन 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता था, कोई जुमे के दिन 11000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता था, क्योंकि नबी ने सब कुछ हमको दिया, मांगा तो क्या मांगा कि हमारे लिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, अल्लाह से रहमत की दुआ करते रहो, बस ये मांगा। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کے احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ عمر بھر ہم یہی کام کرتے رہتے تو بھی حق ادا نہ ہوتا، لیکن کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام سے کوئی مومن کا اعمال نامہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اور جمعے کے دن کم سے کم 300 دفعے یا 500 دفعے درود شریف کا اہتمام کسی طرح کر لیں، صبح کے دوپہر جب تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح، یا ایک ساتھ کسی مجلس میں بیٹھ کر، جیسے ہمت ہو، جس کا جیسا موقع ہو، اپنی مصروفیتوں کے اعتبار سے، اپنی صحت کے اعتبار سے بہرحال درود شریف پڑھیں۔ جو حضرات بیمار ہیں، بستر پہ پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ وہ یہی کرتے رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، اس واسطے کہ درود شریف پڑھیں، ہم نبی کے لیے دعا کریں تو نبی پر اللہ رحمت فرمائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اللہ کی رحمتوں میں، لاکھوں کروڑوں انگنت نعمتوں میں ہر دم ہر آن رہتے ہیں، ہمارے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ان سے تعلق ہونے کی علامت بن جائے گا، اور اس تعلق کی وجہ سے ادھر سے بھی جواب میں خصوصی تعلق ہمارے نبی کا ہماری طرف ہو جائے گا، خصوصی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو غرض تو اپنی ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر کثرت سے درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا تو اپنی حاجت کی وجہ سے نہیں دیا، کہیں ہم یہ سمجھیں کہ اس سے ہم کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، اپنی حاجت کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ 2 وجہوں سے درود شریف کا حکم نبی نے امت کو دیا ہے۔ میرے اوپر رحمت کی دعا کرو، صلاۃ و سلام بھیجو، یہ 2 وجہ سے دیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہمیشہ بندے کو اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، یہاں تک کہ ہمارے نبی امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں، باقی ہر ہستی کتنی بڑی ہو جائے اللہ کی محتاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ کی رحمت کی احتیاج بتا کر امت سے دعائیں کرنے کی حضور علیہ السلام نے ہدایت دے کر اور ان سے خواہش ظاہر کر کے، فرمائش کر کے حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو، جب میں محبوب خدا ہو کر اللہ کی رحمت کا اتنا محتاج بنتا ہوں تو تم لوگوں کو کتنی محتاجی کی ضرورت ہے، اس لیے بے نیاز مت بنو، اللہ سے ہمیشہ سراپا نیاز مند رہو اور محتاج بنو، سراپا افتقار بنو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ایک بے نیاز ہے، باقی سب نیاز مند ہیں، محتاج ہیں۔ تو اپنی محتاجی کو ہمیشہ ملحوظ رکھنے کے واسطے حضور علیہ السلام نے ایک ایسا نسخہ بتا دیا کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بھی اپنے لیے اللہ کی رحمت کی ہم سے فرمائش کی کہ دعا کرو، تو ہمیں خود اللہ کے کتنا محتاج رہنا چاہیے، ہمیں خود اللہ سے کتنی دعائیں مانگنا چاہیے۔ اور جب نبی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکے تو ہم کیسے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس وجہ سے ہمیشہ نیاز مند رہنے کا ایک مبارک اور عمدہ نسخہ حضور علیہ السلام نے درود شریف کی ہدایت دے کر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اے نبی، اگر کوئی آپ کے اوپر رحمت برسانے کی میرے سے درخواست کرے گا اور مجھ سے کہے گا کہ اللہ ہمارے اور آپ کے محبوب پر سلام اتاریے، سلامتی اتاریے، رحمت اتاریے، صلی وسلم کے یہ معنی ہے، سلامتی اتاریے، رحمت اتاریے۔ جب بندہ ایک دفعہ میرے سے آپ کے لیے یہ دعا کرے گا تو اے میرے پیارے نبی، مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ میں خود اس بندے پر پہلے 10 مرتبہ رحمت اتار دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دی، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرے اوپر ایک دفعہ صلاۃ بھیجے، درود شریف پڑھے، اللہ اس بندے پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے اوپر رحمت کی دعا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت نازل کرتے ہیں، تو اپنی امت کی رحمتوں کے لیے، اپنی امت کی راحتوں کے لیے تڑپنے والے نبی نے ہم کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ دیکھنے کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے اپنے لیے ہم سے کچھ مانگا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ہم سے مانگنے سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا سامان کر دیا۔
اب کوئی آدمی ایک دفعہ کہتا صلی علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمارے نبی پر رحمت نازل فرمائے، تو 10 دفعے تو خود اس پر رحمت نازل ہو گئی۔ اب اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا کیا ثبوت چاہیے؟ یہ ایک ہی بات دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور علیہ السلام کس طرح ہمیں اللہ کی رحمتوں میں لاتے ہیں، اور ہم اللہ کی رحمت سے بھاگتے ہیں، اور نبی اللہ کی رحمت میں لاتے ہیں۔ اور یہ سوچا کہ میرے سے چونکہ ہر امتی کو محبت ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میرے اوپر درود پڑھو، تو امتی شوق سے پڑھیں گے، خود کا ہی 10 دفعے فائدہ کر لیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ہمارے اوپر بڑی شفقت فرمائی اور خفیہ مہربانی فرما دی کہ دیکھنے میں اپنے لیے مانگا، حقیقت میں ہمارے لیے عطا فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتوں کے ہم حقدار ہو گئے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اتنا سب بھی نہ کہیں، بس اتنا کہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی سے درود شریف ہو گیا۔ جب درود شریف ہو گیا تو ایک دفعے کہیں 10 دفعے ہمارے اوپر، 10 دفعے کہیں 100 دفعے ہمارے اوپر، 100 دفعے کہیں 1000 دفعے ہمارے اوپر، 1000 دفعے کہیں 1,00,000 دفعے ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر! کیا محبت ہے ہمارے نبی کی اپنی امت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزائے خیر دے۔ کسی بھی امت کی طرف سے ان کے نبی کو اللہ جو جزا دے گا اس سے بہتر ہم امتیوں کی طرف سے ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پوری زندگی امت کے لیے سراپا شفقت بنے رہے، پوری زندگی ہر دکھ تکلیف کو اٹھا کر اور ہر سکھ اور راحت کی قربانی دے کر اس امت کے بھلے کو سوچا، اس امت کے کامیابی کو سوچا، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے قہر اور اس کے عذاب سے بچانے کی تدبیریں بتائیں، طریقے بتائے، دعائیں سکھائیں۔ بہرحال یہ درود شریف حضور علیہ السلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان پر اتنا مہربان ہے کہ ہماری سفارش کا وہ محتاج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ اور جیسے ایک امیر کبیر آدمی ہو، بہت بڑا دولت مند، کروڑوں پتی، اور ہم اس کے گھر میں نوکری کرتے ہوں، جھاڑو لگانے جاتے ہوں، تو اگر ہم کسی وقت لے جا کر کے ان کو کچھ میٹھا پہنچا دیں، کبھی لے جا کر کے ہم ان کو 10 روپے کا 100 روپے کا ہدیہ پیش کر دیں، تو وہ ارب پتی آدمی جس کے گھر میں ہم جھاڑو لگاتے ہیں، اگر اس کو ہم 100 روپے کا ہدیہ دیں اور وہ قبول کر لے، تو کیا ہم نے اس کی کوئی مدد کر دی ہے؟ کیا ہم نے یہ 100 روپے سے اس کا کوئی کام بنا دیا ہے؟ نہیں، ہم یہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی دولتوں کے مقابلے میں ہمارے 100 روپے کی کوئی کوڑی کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ ہم ان کو اپنی محبت دیں گے تو وہ اپنی محبتیں ہم پر نچھاور کریں گے۔ بس اسی طریقے سے سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے وہ محتاج نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہم کو اپنے لیے دعا کرنے کا حکم دے کر 2 باتوں کا سبق ہم کو دے دیا۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ جب نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں تو ہم اس سے کہیں زیادہ محتاج ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم اس بہانے کے ہم نبی کے لیے دعا کریں، ہم ہی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، اور ہمارے ہی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ درود شریف بڑی نعمت ہے، سراپا سعادت ہے، جس کو جتنی توفیق ہو جائے وہ اتنا خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے۔ تو درود شریف کا جمعے کے دن کثرت سے اہتمام کریں، رات ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جمعہ شروع ہوتا ہے جمعرات کے دن سورج ڈوبنے کے بعد، وہاں سے جمعہ شروع ہو کر پھر جمعے کے دن سورج ڈوبنے تک ایک دن مکمل 24 گھنٹے کا یہ اس طرح ہوتا ہے۔ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے رات 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے، اگلی تاریخ۔ لیکن اسلامی اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک دن کے آفتاب غروب ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جمعرات کے دن جب سورج ڈوبا تو جمعہ شروع ہو گیا۔ اب وہ جمعے کی شب پہلے آئی، اب اس کے بعد جمعے کا یہ دن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو درود شریف کا اہتمام وہیں سے جمعرات کے دن مغرب سے
کرنا چاہیے، بہت زیادہ درود شریف، اپنی جمعے کے دن بھی۔ چلیے آج معلوم ہو گیا تو آج درود شریف اب جتنا دن باقی ہے اس میں کثرت کر لیں، آئندہ سے اس کا اہتمام کریں کہ جب جمعرات کو سورج غروب ہو جائے تو جمعے کے دن کا درود شریف پڑھنا شروع کر دیں اور جمعے والے معمول کو بڑھائیں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف جمعے کو درود پڑھیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جمعے کے دن زیادہ مقدار میں درود شریف پڑھیں، ورنہ مومن کا کون سا دن خالی ہے جو اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت نہ کرے؟ اگر کوئی دن بھی خالی ہوگا تو بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور جمعے کے دن 300 مرتبہ، یہ چھوٹا نصاب ہے کم سے کم۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو روزانہ جتنی زیادہ توفیق دے دے اور جمعے کے دن اور جتنی بڑھانے کی توفیق دے دے، زہ نصیب بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو یہ درود شریف کے بارے میں نے بتایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنے والا جنت کا راستہ بھولنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف نہیں پڑھنے والا دنیا کے بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ درود شریف کی طرف جس کو توجہ نہیں اور لاپرواہی نہیں ہے وہ بڑا بد نصیب و محروم آدمی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں درود شریف کا ہمیشہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تب درود شریف تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک مجلس میں ایک مرتبہ آپ کے ذکر پر درود پڑھنا واجب ہے، نہیں تو گنہگار ہوں گے۔ اور پھر جتنی مرتبہ نام آئے، محبت اور ادب احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ہر دفعے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلوں سے، ہماری زبانوں سے بے اختیار نکل پڑے۔ یہ آپ کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق کا تقاضا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے بزرگوں نے، ویسے تو واقعات فضائل درود میں اور درود کی برکات میں متقدمین نے، پہلے زمانے کے اولیاء نے بھی اور متاخرین نے، بعد کے زمانے کے علماء نے بھی بے شمار واقعات درود شریف کی برکت کے بیان کیے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سفر حج میں گئے اور جا رہے تھے یا حج سے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں ان کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ ابھی حج کو گئے نہیں تھے، راستے میں تھے، راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور راستے میں وہ رک گئے، قافلے والے اور آگے نکل گئے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایک جگہ پر رک گئے، درخت کے نیچے کسی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ تو بیماری اتنی بڑی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کی کیفیت بدل گئی، اور ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں کسی گناہ میں مبتلا رہے ہوں یا کسی کوئی معصیت تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ موت کے بعد ان کی چہرے کی کیفیت بدل گئی، اور یہ بہت مغمون اور غمگین تھے اور مغفرت کی دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے اس کے غضب اور غصے سے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پر سفید ہستی وہ آئی اور نہایت خوبصورت ایک شخصیت اتری، اور اس نے ان کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا جس سے ان کا چہرہ چھکا چھک چمکنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ فوراً اس پر سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑنے، یہ ان کے پیچھے بھاگے، اس گھوڑے کے پیچھے، کہ اے اللہ کے بندے، ایک نیک بندے، آپ کون ہو جس نے جو ہے اس مشکل کو ہماری حل کیا اور ہماری دعا کو قبول کیا اور ہمارے والد کی حالت کو تبدیل کیا، آپ کون ہیں؟ تو اس کے پیچھے بھاگے، لیکن اس نے گھوڑا اور تیز بھگایا، اور اس کے بعد دور نکلتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں درود شریف ہوں، تمہارے والد کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، اس درود شریف کی برکت سے مجھے حکم ملا کہ ان کی جو حالت و کیفیت ہے اس کو نیک لوگوں کی حالت و کیفیت بنا دیا جائے۔ تو اللہ اکبر، یہ واقعہ ہے، ہم واقعات کو مانیں نہ مانیں ہمیں اختیار ہے، لیکن واقعات سے ہٹ کر کے جو میں نے حدیثیں سنا دی ہیں وہ بہت کافی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبان مبارک سے ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس پر تو یقین کرنا ہی ہے، اسے تو ماننا ہی ہے، اور اس کو بھی نہ مانیں تو پھر ہمارا ایمان ہی کیا ایمان ہے۔
ہاں واقعات جو ہیں وہ آپ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور زیادہ شوق کے پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے واقعے کو سنایا۔ اس زمانے میں لوگ اہل اللہ کے بزرگوں کے واقعات و کرامات کو نہیں مانتے ہیں، کمزور اعتقاد ہیں، تو ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ ہم کہتے ہیں واقعے کو چھوڑو، لیکن حدیثیں اتنی موجود ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیثوں سے بھی آگے بڑھ کے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے اللہ کے محبوب پر رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہ مبارک عمل جو اللہ کر رہا ہے اور اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی کرو، اپنے نبی پر رحمت کی دعائیں مانگو اور سلامتی کی دعائیں مانگو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وازواجہ وذریتہ۔ اسی وجہ سے سارے عالم کے اندر جمعے کے خطبوں میں حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو دہرایا جاتا ہے اور اس کی ترغیب و تعلیم دی جاتی ہے۔ درود شریف کے بہت کلمات ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی چہل درود ہے، اور بھی کتابیں بازار میں ملتی ہیں، لیکن بعضی معتبر نہیں ہیں اور بعض معتبر ہیں۔ تو جو درود شریف کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں یا سلف صالحین سے منقول ہیں، ان الفاظ میں پڑھنا بہتر ہے، اور ان سب میں بھی سب سے افضل درود جس کو سید الصلوات مانا گیا ہے، تمام درودوں میں افضل درود درود ابراہیم ہے۔ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ درود ابراہیم سب سے افضل درود ہے، افضل الصلوات۔ اور اس کے بعد دوسرے کلمات بھی جو حدیثوں میں آئے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو صحابہ سے منقول ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سی کتابیں بازاروں میں غیر معتبر ملتی ہیں، جن میں بعض درود شریف کے کلمات و الفاظ وہ اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کے مطابق نہیں ہوتے، تو علماء سے معلوم کر کے دوسرے درود پڑھنا ہو تو پڑھیں، ورنہ یہ درود شریف جو سب کو اسی کو پڑھنا آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو سب کو آتا ہے، تو یہ درود شریف تو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ہم ہمارے اہل سلسلہ کو جس درود شریف کو روزانہ پڑھنے کے لیے ذکر کے وظائف میں تلقین کرتے ہیں وہ صلاۃ حبیبیہ ہے، جس میں صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ وسلم، اس طرح 100 مرتبہ پڑھنے کی تلقین ہم اپنے متعلقین کو کرتے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام سننے والے بہت سارے احباب ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ درود شریف ضرور پڑھیں، جمعے کے دن بطور خاص، اور تمام ایام میں کوئی دن خالی نہ رکھیے، کوئی رات خالی نہ رکھیے، اس محسن اعظم کو ہم یاد نہ کریں۔ جیسے اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، حبیب اللہ کو بھی ہر وقت یاد رکھیں، اور وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جو ہیں اپنے سینے میں کلمہ رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اہل بیت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے لیے بہت درود اور دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اس لیے کہ ان سے زیادہ فائدہ تو ہم ہی کو پہنچتا ہے، اس لیے ہم اس کا اہتمام کیا کریں۔ تو جمعے کے دن کے سلسلے میں ایک بات میں نے یہ بتائی، اور دوسری بات جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ سورہ کہف جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اور آپ کی تعلیم ہے۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرا دیتا ہوں۔ اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔
لہٰذا وہ اپنے کو رب بنا کے آ جائے گا تو اس کو اسی سے پہچان لینا کہ وہ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ والا ہوگا اور ایک آنکھ اس کی سپاٹ ہوگی، تو تمہارا رب خوبصورت ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، بس اس کو رب نہ ماننا اور اسے خدا نہ ماننا۔ اور دجال کے سلسلے میں آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں، بلکہ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور گستاخیاں یہاں تک بڑھ گئی ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کو بھی اپنی عقلوں میں ڈھال کر کے، اپنے عقلوں کے مطابق بنا کر اور اس کی ویڈیوز تیار کر کے اللہ کے بندوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ کوئی دین کے خادم نہیں ہے، یہ کوئی آخرت کی فکر کرنے والے نہیں ہیں، یہ ناٹک کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے دلوں سے ہمارے عقیدوں میں اضمحلال پیدا کر دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو اطمینان ہے، اعتقاد ہے، نبی پر اعتماد ہے، اس اعتماد کو طرح طرح کی باتیں پھیلا کر کے اور اپنی عقلوں سے طرح طرح کی چیزیں بتا کر کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی پیشین گوئیوں اور آپ کی دی ہوئی خبروں میں اعتماد کو ہمارے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ سوشل میڈیا کے داعیوں اور یہ سوشل میڈیا کے مبلغوں اور یہ سوشل میڈیا کی باتیں سے دین کی باتیں کرنے والوں کا بالکل اعتبار نہ کریں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس واسطے کہ اس میں ہیں چند لوگ جو سچی باتیں پہنچا رہے ہیں، صحیح حدیثیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو اسے اپنی عقلوں کے تابع کر کے اور اس کے شکلیں بنا کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جس سے امت کو دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے دجال کے بارے میں بے شک نبی نے ڈرایا ہے، اور ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور پناہ مانگنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جمعے کو آپ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں، پچھلے ہفتے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر دجال کا ظہور ہو تو اس کے فتنے اور اس کی آزمائش سے بھی حفاظت رہے گی۔ اس لیے سورہ کہف کو مرد و عورتیں سب اہتمام سے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ پہلے مسجدوں میں سورہ یاسین چھوٹی چھوٹی رکھی رہتی تھی، سورہ کہف رکھے ہوئے رہتے تھے، اور لوگ مسجد میں جلدی آ جاتے تھے جمعے کے دن اور سورہ کہف ضرور پڑھتے تھے۔ آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ مسجدیں بڑی خوبصورت بنا کر، شاندار قالینیں بچھا کر کے اور بڑے شاندار ریکس بنا کر قرآن مجیدوں کو اس میں چھپا دیا گیا ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو دیر سے آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو باتیں کرتے بیٹھتے ہیں، یعنی تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یا پھر بہت کم لوگ ہیں جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عام طور سے تو بچے، نوجوان ایسے وقت مسجد آتے ہیں، آدھا خطبہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت آتے ہیں اور باہر نلوں پہ بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جب جماعت کھڑتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ جیسے منافقوں کو مصیبت تھی نماز پڑھنا، ایسے ہی آج مسلم نوجوانوں کو نماز ایک مصیبت اور ایک آفت بن گئی ہے۔ خیر، بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دجال کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے مجھے فون پہ بتایا، بعض علماء نے بھی بتایا کہ یہ ایسی خبریں کہ دجال نکل چکا ہے، دجال کا ظہور ہو چکا ہے، اور دجال کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور یہودیوں نے کچھ باتیں اپنی چلا دی ہیں کہ یہ کورونا کچھ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے، فلاں ہیں۔ تو وہ یہودی خبریں وہاں سے چلیں یا نہیں چلیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال اگر وہاں سے بھی چلی ہیں تو وہ لوگ تو بڑے دغاباز مکار ہیں، وہ دجال کو اپنا خدا سمجھنے والے لوگ ہیں، اور دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے دجال کے فالوورز ہیں، اور دجال کے فالوورز جو ہیں وہ یا تو جو ہے یہودی ہیں اصلاً، اور وہی اس کے آنے کا انتظار کر رہے، تیاری کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ جھوٹی باتیں پھیلا دیں اور ہر کسی واقعے کو دجال سے جوڑ دیں اور اپنے خدا کی آمد سے جوڑ دیں، اور ایسی وہ لوگ جو ہیں ان کے جو بڑے بادشاہ ہیں داؤد شاہ کے نام سے، حضرت داؤد کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے ظہور، یہ سب وہ جو اگر کر رہے ہیں اور وہ کچھ باتیں پھیلا رہے ہیں، تو مسلمان بھی اپنے علماء سے سمجھے بغیر اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ یہی مسلمانوں کو اتنا ہی آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ ارے بھائی، قیامت کی نشانیوں کو جو محدثین ہیں اور جو علماء حدیث پڑھانے والے ہیں اور دن رات حدیثوں کی تحقیق اور خدمت کرنے والے ہیں، ان سے سمجھیے قیامت کی نشانیوں کو۔ ابواب الفتن میں حضور علیہ السلام سے جو نشانیاں آئی ہیں، ان میں کی بعض نشانیاں عام ہیں،
اور عام نشانیاں تو آنکھوں کو نظر آ رہی ہیں، جیسے بچوں کا ماں باپ کا نافرمان ہو جانا، اور جو ہے محتاج لوگوں کا دولت مند ہو جانا، اور دیہات کے اور ننگے پیر پھرنے والوں کا اور ننگے بدن رہنے والوں کا بڑی بڑی عمارتیں اور کمپلیکسز اور ٹاورز کھڑے کر دینا، اور دولت کی ریل پیل ہو جانا وغیرہ وغیرہ، جو چیزیں بے حیائی کا پھیل جانا اور زناکاری اور بدکاری کا سڑکوں پر تک آ جانا وغیرہ، جو حضور علیہ السلام نے عام نشانیاں بتائی ہیں، وہ تو ہم اب دن بدن بڑھتا ہوا دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی انتہا کو پہنچیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جو بتایا ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، اب درمیان تک آ چکے ہیں، اب یہ ابھی انتہا تک پہنچیں گے، اور جو بتایا ہے وہ منوان ہوگا۔ لیکن کچھ نشانیاں حضور علیہ السلام نے ایسی بیان فرمائی ہیں جن کا ابہام دور کر کے اسے کسی خاص زمانے کے ساتھ جوڑنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو محقق محدثین ہیں وہ پھر بھی اس کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو ایسے ہیں وہ کسی تعین سے رکتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں۔ لیکن جو بالکل سطحی قسم کے علم رکھنے والے مولوی لوگ ہیں، یا عوام الناس میں کچھ مطالعہ کر لیے ہوئے لوگ ہیں، کچھ سائنس پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کچھ یہود و نصارہ کے بارے میں جانے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ یہ حضور علیہ السلام کے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے جا رہے ہیں اور یہ نقل کرتے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے۔ اتنے وثوق سے، اتنی ذمہ داری سے اپنی سمجھی ہوئی چیزوں کو نبی کی بات کہہ کر پیش کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو، اپنے علم کو ایسے سرچشموں سے جوڑو گے جہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جہاں کا حق ہونا ناحق ہونا ہی معتبر نہیں ہے، تو پھر آپ کے عقیدے خراب ہوں گے، آپ کا دین خراب ہوگا۔ اس لیے یہ حضرت مہدی کے بارے میں، دجال کے بارے میں، یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں بالکل۔ حضرت مہدی کا دور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کریں گے، اور اس کو باب لد پر جو اسرائیل میں ہے ابھی، اور لکھا ہوا ایک گیٹ بنا کر اس پر باب لد لکھا ہوا ہے، اور اس پر بورڈ لگا ہوا ہے ھذا مقام تاریخی، یہ ایک تاریخی مقام ہے، لیکن اس کو چھپایا ہے کہ حضور نے بتلایا کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دجال کو ختم کریں گے اور اسے مٹا دیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے آثار ابھی نہیں ہیں۔ ابھی اور بہت سی نشانیاں ہیں اور بہت سی اشراط و علامات ہیں جو یکے بعد دیگرے ہوتے اور زمانہ گزرنا ہے، اور زمانہ گزرنے کے بعد پھر وہ آخری علامتیں اور آخری حالات سامنے آئیں گے دنیا کے۔ وہ بہت بھیانک ہے، اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہے، اتنے بھیانک حالات ہیں۔ لیکن ابھی سر دست ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے قائم ہونے کو، دجال کے نکل جانے کو اور دجال کی فتنوں کو دیکھنے کے واسطے بے چین ہونا ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو دجال سے ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس زمانے کو اور آگے بڑھا دیجئے، اس زمانے کو اور آگے بڑھا دیجئے۔ جیسے دیکھو حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک زمانہ کی خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جو ہمارے زمانے میں آ چکا ہے۔ اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں نہ علماء کی اتباع کی جائے گی، نہ اللہ کے نیک بندوں سے حیا کی جائے گی۔ لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم۔ ایک ایسا دور آئے گا جس میں علماء کی اتباع نہیں کی جائے گی، ہر شخص اپنی راگ الاپے گا اور اسی کو دین کہتا چلا جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے اور بزرگوں سے حیا نہیں کی جائے گی، شرم نہیں کی جائے گی، کسی کا لحاظ خیال نہیں ہوگا۔ یہ دور آنے کی خبر دی، تو خبر کس طرح دی؟ اپنی دعا میں دی، اور اس میں اللہ سے پناہ مانگی کہ میرے صحابہ کو یہ زمانہ نہ ملے۔ اللہم لا یدرکنی زمان ولا یدرکو زمانا لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم۔ اے اللہ، آپ کی تقدیر کے مطابق جو برا زمانہ آنے والا ہے یہ مجھے اور میرے صحابہ کو نہ ملے۔ یہ آگے بڑھایا ہے دعاؤں سے۔
ہمیں بھی دعائیں کرنا چاہیے، یا اللہ وہ دجال کی آزمائش میں ہم اپنے ایمان سے سلامت رہنا مشکل ہے، اس کو آگے بڑھا دیجئے۔ لیکن اب تو لوگ دجال اتار رہے ہیں اور دجال کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آ گیا ہے، خدا جانے ان کو کہاں مل گیا ہے، کیسے دکھ گیا ہے۔ اور لوگوں کو مہدی بھی نظر آ رہے ہیں اور مہدی بھی دکھائی دے رہے ہیں، کیسے کیسے اس وقت میں، یعنی بجائے اس کے کہ ان مشکل دنوں میں سب بیکاری کے کام چھوڑ کر توبہ، استغفار، انابت، تلاوت اور ذکر، دعا، درود شریف، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والے اعمال میں لگنے کے ان فضولیات میں ملت اسلامیہ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے بھی میں نے بتایا کہ مجھے بعض علماء نے کہا کہ حضرت اس پر کچھ بولیے، اس وقت میں سب اس میں کنفیوز و پریشان ہیں۔ تو کیوں کنفیوز ہیں؟ آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ یہ میڈیا ہی بہت بڑا دجالی فتنہ ہے، دجال نہیں ہے، دجالی فتنہ ہے۔ کیونکہ دجال جو ہے وہ بڑے دغاباز اور دھوکے باز کو کہتے ہیں۔ دھوکے باز کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے دھوکے بہت سے آ جائیں گے، جیسے مہدی اعظم کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے مہدی بہت سے آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندے ہر زمانے میں مہدی ہیں، جو لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں، ہدایت کے رستے پہ لا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مہدی ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں اللہ نے ہادیوں کو رکھا ہے۔ یہ ہادی کو مہدی کہتے ہیں۔ یہ مہدی چھوٹے 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 قیامت کی طرف چلتے رہیں گے، اور جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی تو جو ہے وہ مہدی اعظم آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے دجال ہر دور میں ہوتے ہیں اور یہ دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی تو دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اصل دجال کا تب ظہور ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایمان مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مہدی کا وقت آ گیا، حضرت مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا، حضرت مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، یہ خبر آپ دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کا من کہہ رہا ہوگا کہ اب بالکل آنے ہی والے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ حضرت مہدی جب آ جائیں گے تو اپنی صفوں میں لینے کے لیے منافق اور مومن کو الگ الگ کر دیں گے، اور منافقوں کو چھوڑ کر مومنین کو لے کر وہ دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ کیا ہم اپنا ایمان بنانے کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم اپنی منافقت چھوڑنے کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ایمان والا بنانے کی فکر کر رہے ہیں کہ اگلے دور میں ظہور مہدی ہو جائے تو ہمارے بچے ان کے مصاحب بن سکیں اور حضرت عیسیٰ کے ساتھی بن سکیں، ساتھ دے سکیں؟ ایسے نیک بنا رہے ہیں ہم؟ وہ تو فکر نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہیں، بکواس کرنے کا جی بہت چاہتا ہے اور بکواس سننے کا جی بہت چاہتا ہے، اور ایسی چیزوں میں دل لگتا ہے۔ یہ نفس کا رذیلہ ہے اور یہ نفس کی جو ہے پیاس ہے جو ایسی چیزوں سے بجھتی ہے۔ اس لیے بھائی ان فضول باتوں میں مت جاؤ۔ علماء ربانیین نے جو لکھ دیا ہے اور جو بیان کر دیا ہے اسے کتابوں میں پڑھیے اور اسے سمجھیے، اور بس اللہ سے اچھی چیزوں سے کی تمنائیں ظاہر کرتے رہیے، اور فتنوں سے، آزمائشوں سے اور بری چیزوں سے پناہ مانگتے رہیے۔ بس یہ ہمارا کام ہے اور اس کو ہم کرتے رہیں اور اپنے کو نیک بنائیں اور گناہوں سے بچیں، اس کا اہتمام کر لیجئے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پورا دن جمعے کا خالی ہے، کم سے کم صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیں۔ تھوڑا وقت لگتا ہے اس نماز میں، آدھا گھنٹہ کم سے کم لگے گا اس نماز کو پڑھنے میں، اس لیے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ یہ بڑی مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اچھا وسیلہ ہے، اور اس کو بزرگوں نے روایت کو اس کی سند کے ضعف کے باوجود عمل کے اعتبار سے اور ہر زمانے کے اولیاء اللہ کے عمل کو لے کر کے اس تعامل کی بنیاد پر معتبر مانا ہے، اور محدثین نے اس کو لکھا ہے اور نقل کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے اوپر چلیں۔ چنانچہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے، اور صلاۃ التسبیح میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نفل نماز، اور 4 رکعت نماز میں ہر رکعت کے اندر جو ہے 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح کل 4 رکعتوں میں ملا کر کے
300 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کو کوئی خاص طریقے میں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اتنا خیال کر لیں کہ ایک رکعت میں 75 ہو جائے، کسی رکن میں کم ہو گئے تو اگلے رکن میں اس کو پورا کر لیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم جب نماز نفل شروع کریں تو ثنا پڑھ لینے کے بعد، ثنا پڑھ لینے سے پہلے جو ہے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں، اور ثنا پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم ایک رکعت ہوگی، جب یہ ختم ہو جائے گا تو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں اور بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اس طریقے سے 75 ہو جائیں گے۔ اور دو ترتیبیں ویسے عام طور سے فضائل اعمال ہر جگہ مل جاتی ہے، اس کے اندر صلاۃ التسبیح کا طریقہ فضائل نماز میں لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ بہرحال کل 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینے کا سے اس نماز کا نام صلاۃ التسبیح ہو جائے گا، اور اس نماز سے مغفرت کی امید دلائی گئی ہے۔ اس لیے ویسے بھی نفل نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے، سب ملا کے اللہ تعالیٰ سے اس نماز کے بعد دعا بھی کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، امت کے لیے، اور جو ہے پوری انسانیت کے لیے، اور پورے عالم کے انسانوں کی فلاح و بہبود اور پریشانیوں کے دور ہونے اور مصیبتوں اور بیماریوں کے ختم ہونے کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس جمعے کو جو مسجدوں میں جا کر اہتمام کے ساتھ جو توفیق مل رہی تھی، اور پھر بھی بہت سے مسلمان جمعہ چھوڑ رہے تھے اور اس کی ناقدری کر رہے تھے، تو اب اس وقت میں ہم گھروں میں بند کیے گئے ہیں، علماء نے اس وقت ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے کہ ہم گھروں میں ظہر پڑھ لیا کریں، اور جمعہ کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سی حدیثوں میں 3 جمعے مسلسل چھوڑ دینے والے کو منافق کہا گیا ہے، اور بہت سی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ 3 جمعے چھوٹ جانے کے بعد ایمان کہاں باقی رہے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جتنی حدیثوں میں یہ مذمت آئی ہے 3 جمعے چھوڑنے والے پر، ان سب حدیثوں میں بغیر عذرن کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے تہاون اور تساہل کی بنیاد پر، یعنی کاہلی اور غفلت سے چھوڑنا، اور اسی طریقے سے شرعی عذر کے بغیر چھوڑنے پر یہ وعید سنائی گئی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے جمعے چھوٹ رہے ہیں مسجد کے، وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں، شرعی عذر موجود ہے اور شرعی عذر سے چھوٹ رہے ہیں۔ تو جب ہمارے شرعی عذر موجود ہے اور علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ عذر ہے اور اس عذر میں گھر میں پڑھنا درست ہے، تو پھر ہمیں جمعے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں تشویش اور پریشانی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور برس کے 12 مہینے اس سید الایام یعنی جمعے کے دن جو عید المومنین ہے، اس کا احترام کرنے اور اس کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں تو ہر مرد کو بڑے اہتمام سے جمعے کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، تاکہ پھر کبھی دوبارہ ایسی مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ ماؤں کو توفیق دے کے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اور انہیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ اور پیارے طریقوں پر جمانے کی تربیت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آج کا جمعہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، خیر و برکت کا اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔